ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ قتل الخراسون، جھوٹے اندازے لگانے والے مارے جائیں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ بدلے کا دن کب ہوگا۔ یوم هم علی النار یفتنون، یہ اس دن واقع ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، اور فرمایا جائے گا اپنا عذاب چکھو۔ هذا الذي كنتم به تستعجلون، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹے اندازے لگانے والے مارے جائیں جو جہالت کے نشے میں آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حصول علم کے ارادے سے نہیں بلکہ مذاق اڑانے اور جھٹلانے کے طور پر پوچھتے ہیں کہ انصاف کا دن کب آئے گا۔ کفار نے جس انداز میں سوال کیا تھا اسی کے مطابق انہیں جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انصاف کا دن وہ ہوگا جس دن انہیں آگ پر تپایا جائے گا اور انہیں عذاب دیا جائے گا، اور ان سے فرمایا جائے گا کہ اب اپنا عذاب چکھو۔ یہ وہی عذاب ہے جس کے آنے کی تم جلدی مچاتے تھے اور دنیا میں مذاق اڑاتے ہوئے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ وہ عذاب جلدی لے آؤ جس کا آپ ہمیں وعدہ دیتے ہو۔ ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب کفار نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے خود بڑے پرجلال انداز میں کفار کو ان کی گستاخی کا جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے۔ تفسیر صراط الجنان، کفار کا انجام بیان فرمانے کے بعد اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار لوگوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک پرہیزگار لوگ ان باغوں میں ہوں گے جن میں لطیف چشمے جاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جو کچھ عطا فرمائے گا اسے راضی خوشی قبول کرتے ہوں گے۔ بے شک وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے دنیا میں نیک کام کرتے تھے، اسی لیے انہیں یہ عظیم کامیابی نصیب ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال آخرت کی عظیم کامیابی یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ملنے کا ذریعہ ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے اور نیک اعمال کی کثرت کرے تاکہ دنیا اور آخرت کی سرفرازی نصیب ہو۔ نیک اعمال کرنے والوں کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اور مصروف ہو جانے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، اور ذکر کی کثرت سے اپنے اور اپنے رب عز و جل کے درمیان تعلق پیدا کر لو۔ اسی طرح ظاہری اور پوشیدہ طور پر صدقہ دیا کرو تو تمہیں رزق بھی دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔